وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 242 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. کلمت قالوا میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. قالوا آخر میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انا میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت تطیرنا میں تا ہے اور اس کے بعد حرف الطو ہے. تا حروف الترقیق میں سے ہے تو ہم تا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے، لیکن طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم طو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. تطیرنا. حرف الیا پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے. کیونکہ را پہ جزم ہے تو حرف الرا کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. تطیرنا. کلمت لئن میں لام پہ زبر ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف اللام ہے کلمت لم. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ نون ساکن کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لئن لم. کلمت تنتہو میں نون ساکن ہے. پھر حرف التا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. تنتہو. کیونکہ تے پہ زبر ہے اور ہا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت لنرجمنکم میں را پہ جزم ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف الجیم پہ پیش ہے اور میم پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. لنرجمنکم. کلمت ولیمسنکم میں لام پہ یا پہ اور میم پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے. ولیمسنکم. حرف سین پہ تشدید ہے اور نون پہ بھی تشدید ہے تو ہمیں یہ دونوں تشدید کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت منا. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا. کلمت منا میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کلمت عذابن میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. پھر اس کے بعد حرف الدال ہے اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں با پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الالف آتا ہے کلمت علیم. الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے
اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. عذاب علیم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. کلمت قالو میں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے پڑھیں گے. قالو. کلمت طائرکم میں تو ہے، لہذا ہمیں حرف تو کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. تو پہ کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے، تو یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے، کیونکہ اس کے پہلے حرف تو کا حکم ہے تفخیم، تو ہم یہ مد کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے. طائرکم را پہ پیش ہے اور حرف الکاف پہ بھی پیش ہے، تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت معکم. یہاں بھی حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. طائرکم معکم. کلمت معکم میں عین پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ان میں الف پہ زبر ہے، پھر حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں حمزہ کو ظاہر کریں گے. ان. آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال آتا ہے کلمت ذکرتم. دال حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ان ذکرتم. کلمت ذکرتم میں کاف پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر کاف کو پڑھیں گے. یہاں حرف الرا کا حکم ہے ترقیق، کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف کے نیچے کاف کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. ذکرتم. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الباء آتا ہے کلمت بل. با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے، تو ہمیں میم کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. ذکرتم بل. کلمت انتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. انتم. کلمت قوم میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مسرفون. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. قوم مسرفون. کلمت مسرفون میں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے مسرفون. کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. کلمت وجاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے، تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اقصا میں حرف القاف پہ جزم ہے، تو یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. اقصا. حرف القاف کو ہم موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. پھر یہاں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت رجلن میں را کو تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے. آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یسعى. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. رجل یسعى. کلمت یسعى میں سین ساکن ہے، تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. کلمت قال میں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت اتبعو کے شروعات میں الف ہے، لیکن یہ حمزۃ وصل ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. کلمت یا قومی کے بعد حرف التا کو پڑھیں گے. یا قوم اتبعو.
کلمت اتبعو میں تا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر تا کو پڑھیں گے۔ کلمت المرسلین میں حرف الراء پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت لا، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ ملا۔ کلمت یسألکم میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، حرف اللام پہ اور کاف پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے۔ یسألکم۔ کلمت اجرن میں جیم پہ جزم ہے تو کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے اجرن۔ آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وہم، کیونکہ یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے اجرا وہم۔ کلمت وہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مہتدون، یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے وَهُمْ مُهْتَدُونَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ نہیں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔